بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج کافی گرما گرم خبریں ہیں اور خاص طور پہ چودھری صاحب کے شہر لاہور سے بہت ہی اہم ترین خبر آئی، اور وہ ہیں مسلم لیگ نواز کے رہنما حمزہ شہباز، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی میں۔ ان کی آج ضمانت پر رہائی کے آرڈر ہوئے ہیں اور کل وہ آ جائیں گے رہا ہو کے واپس، اور اس کے بعد اپنی پالیٹکس شروع کریں گے۔ خاص طور پہ اس کے بارے میں پوچھیں گے اور معاملات کیا ہوئے، اور خاص طور پہ چودھری صاحب نے کل ہی بتا دیا تھا کہ اس بارے میں کہ حمزہ شہباز کی ضمانت پر رہائی کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ اور پھر مریم صفدر صاحبہ ایک بار پھر میدان میں ہیں، ان کے بھی کیا عزائم ہیں اور ان کے لیے یہ فیصلہ نیک شگون ہوگا یا پھر ان کے لیے مسائل پیدا کرے گا۔ چودھری صاحب یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ آج حمزہ شہباز کی ضمانت ہو گئی اور اطلاعات ہیں کہ ان کے والد صاحب بھی، شہباز شریف صاحب بھی ان کے پیچھے ہوں گے۔ کچھ عرصہ پہلے محمد علی درانی صاحب نے ملاقات کی تھی شہباز شریف صاحب سے، اور محمد علی درانی صاحب نے باہر نکل کے کیا کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کی کیا خواہش، وہ ذرا پہلے سن لیں۔ کہ ہماری ان سے یہ ڈیفینیٹلی ڈیمانڈ تھی کہ آپ بینگ این اپوزیشن لیڈر، آپ جو ہے اس ٹکراؤ کی کیفیت میں اپنا ایک کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں جس وقت خود جیل میں ہوں تو میں جیل میں سے کیا کردار ادا کر سکتا ہوں۔ یہ بات جو ہے یہ آپ پیر صاحب کو بھی بتائیں اور ہر جگہ بتائیں کہ ایسا ایٹماسفیئر کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ جس میں ٹکراؤ کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں رہتا۔ چودھری صاحب پھر درانی صاحب نے پیر صاحب کو بتایا ہوگا اور پیر صاحب نے پھر آگے میسج کنوے کیا ہوگا، تو بتائیں کیا ہو رہا ہے آپ کے شہر میں؟ نہیں، اس میں دو ہے، ایک تو پیورلی لیگل پوائنٹ آف ویو ہے کہ بھئی انہوں نے پوچھا عدالت نے کہ بھئی اتنے مہینے ہو گئے ہیں تو کیا ہوا، انہوں نے کہا ابھی بھی 1 سال لگ جائے گا، تو انہوں نے کہا پھر یہ مناسب نہیں ہے کہ بیل نہ دی جائے۔ بالکل صحیح تو یعنی اور میرٹس آف دی کیس، اس کے حقائق جو ہے یا واقعات یا دستاویزی ثبوت جو ہے اس بحث نہیں کی گئی۔ میرٹس آف دی کیس have not been discussed in this judgment in this bail application case۔ اس میں انہوں نے میئر کہ اتنی دیر ان کو جیل میں ہو گئی ہے، ہارڈشپ کا کیس ہے اور ابھی 1 سال اور کیس مکمل ہونے میں لگ جائے گا، تو یہ کسی نے نہیں پوچھا کہ بھئی سپریم کورٹ نے جب کہا 3 مہینے میں کیس ختم کیا کرے تو اس کا کیا ہوا ہے۔ بہرحال ضمانت ان کی ہو گئی ہے، ایک نئی دنیا ہے، اور حمزہ شہباز کی ضمانت کا ہم نے رات بھی ذکر کر دیا ہے اور آج یہ بھی کہہ دیں کہ شہباز شریف سونر اور لیٹر ان کی ضمانت ہو سکتی ہے۔ اور مریم نواز کے لیے ود ان پارٹی جو 1 ہارس ریس تھی اس کا اختتام ہو گیا آج، کیونکہ باقی جو بھی لوگ تھے انہوں نے مریم صاحبہ کی اندھا دھند اگریسو پالیسی، جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، جو فوج کے خلاف، جو پاکستانی مفادات کے متعلق ان کا رویہ ہے، اس کے اوپر جو تھی پارٹی ملیا میٹ ہو گئی تھی، لیٹ گئی تھی، اور کوئی اندر سے ان کو سمجھا نہیں رہا تھا کہ آپ جس راستے پر جا رہے ہیں یہ ملک کے لیے، پاکستان کے لیے، قوم کے لیے اور پاکستان کی خالق جماعت مسلم لیگ کے لیے کوئی اچھا بیانیہ نہیں ہے، اس کو آپ تبدیل کریں۔ حمزہ شہباز پہلی شخصیت، اس نے کہا اگر میں 10 سال بھی جیل میں رہوں تو میں فوج کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ یہ انہوں نے اپنا یہ جو اپنی عدالتی پیشی کے دوران انہوں نے وقفے میں بیان جاری کیا تھا، یا اسمبلی میں جب وہ اس پر گئے تھے یعنی اسمبلی اٹینڈ کرنے، تو اس سے، اور شہباز شریف کا بھی یہی موقف رہا ہے پہلے دن سے۔ وہ الگ بات ہے کہ ان لوگوں کے بھی اپنے ہاتھ بھی اس طرح صاف نہیں ہے جس طرح کے پاکستان کے عوام کی ضرورت ہے معاف کرنا۔ جی، تو کیسز اپنی جگہ ہے، لیکن ان کو فی الحال ضمانت کی حد تک، جیسے آصف علی زرداری کو ضمانت کی حد تک، اور ان کو ایک اور خواہش ہے کہ ان کے کیسز کراچی چلے جائے تاکہ وہ جو ہے ابھی گواہ شواہ ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، لیکن جدھر مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب ہیں، ان کا بیانیہ جو ہے اور جس طرح وہ آج اس لمحے تک تمام ریاستی اداروں کو گالیاں دینے سے باز نہیں آ رہے، تو اس کے انجام کے لیے تیار رہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن آج مریم صفدر صاحبہ بھی کافی اگریسو تھیں اور انہوں نے کہا کہ ہمیں لاوارث نہ سمجھا جائے، ہم لاوارث نہیں ہیں، تو ان کو بھی لک آفٹر کرنے والا کوئی ہے
جس کی بنیاد پہ مریم صاحبہ نے یہ بات کی ہے. جب اس ضمانت کی رہائی اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ اب جو پنجاب اسمبلی اب کون کنٹرول کرے گا, یعنی کہ مسلم لیگ نواز کی پارلیمانی پارٹی کو کون کنٹرول کرے گا, یہ ایک اہم سوال ہوگا, کیونکہ شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر بھی ہیں اور پارلیمانی لیڈر بھی ہیں. ایم پی ایز براہ راست حمزہ شہباز پنجاب کے ہیں, جی پنجاب کے, اور اپوزیشن لیڈر بھی ہیں. وہی کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں, پارلیمانی لیڈر بھی ہیں. حمزہ شہباز پارلیمانی لیڈر بھی ہیں کیونکہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں, اور مرکز میں شہباز شریف صاحب ہیں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اب ایم پی ایز نے سینٹ کا ووٹ کاسٹ کرنا ہے, تو 3-4 دن پہلے یعنی کہ 3 تاریخ کو سینٹ کا الیکشن ہے, اور اس سے چند روز پہلے وہ آئے ہیں باہر, اور اب وہ کیا پالیسی لے کے آتے ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. لیکن مریم صفدر صاحبہ کا ابتدائی جو رد عمل تھا وہ کیا تھا, کیونکہ اس وقت وہ پریس کر رہی تھیں, میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں جب ان کو پتہ چلا کہ حمزہ شہباز کی ضمانت ہو گئی ہے. ذرا سنائیے جی. ان کا آنا آپ کو کتنا اسٹرینتھن کرے؟ بہت زیادہ, کیونکہ وہ بہت محنتی ہے, اپنے کام کو, سیاسی کاموں کو اچھے سے جانتا ہے, اور اس کی کمی مجھے ہر موقع پر محسوس ہوئی, پارٹی کو محسوس ہوئی. اب وہ انشاءاللہ تعالی آئے گا تو 1 اور 1 11 ہوتے ہیں, اور ہم دونوں مل کر انشاءاللہ تعالی یہ میاں صاحب نے جو جدوجہد شروع کی ہے پاکستان کے عوام کی خاطر, اس کو آگے لے کے جائیں گے. ان کا یہ والا شاٹ نہیں تھا, ایک اور تھا جس میں وہ اچانک ان کو پتہ چلتا ہے, تو ان کے وہ ایکسپریشن دیکھنے والے تھے. خیر چوہدری صاحب 1 اور 11 ہوں گے یا پھر معاملات گڑبڑ ہوں گے؟ ادھر معاملات گڑبڑ نہیں ہے, گڑبڑ اصل میں وہ ان کی مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے. معاف کرنا, میں بار بار کہہ رہا ہوں, اگر پاکستان نے ایک ریاست کے طور پر مضبوط ہونا ہے, طاقتور ہونا ہے, اور یہاں کلین ہینڈڈ, کلیئر ہینڈڈ لوگوں نے آگے آنا ہے. کل اور آئیں گے مجھ سے بہتر کہنے والے, تم سے بہتر سننے والے, تو وہ جناب اس کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے لوگ جو فوج کو گالیاں دیں, جو ملک کے مفادات کے خلاف کام کریں, ان کو نکیل ڈالنی پڑے گی. مے بی ٹوڈے مے بی ٹمارو. یہ قابل قبول نہیں. سیاست کریں, حملے کریں حکومت پر, ان کے اوپر ان کی تنقید کریں, ان کے جن لوگوں کی کوئی لوٹ مار ہے اس کو سامنے لائیں, ان کی نااہلی ہے اس کو سامنے لائیں. لیکن اگر ملک اور اس کے اداروں کو گالیاں دیں گے تو پھر ہم ایسے لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی ہمدردی نہیں رکھ سکتی. اس میں جانبداری یا غیر جانبداری کا کوئی چکر نہیں. صحیح. اس کے بعد آج پھر ایک خبر چلی چوہدری صاحب آپ کے شہر سے کہ مریم صفدر صاحب کو 2 مارچ کو طلب کر لیا گیا, اور یہ لاہور ڈی جی نیب آفس لاہور جو ہے اس کے سورسز بتائے گئے تھے. لیکن اسلام آباد سے جب میں نے چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کے پیچھے کیا ہے سٹوری؟ یہ بھی میرا خیال ہے انہیں کا پروپیگنڈے کے لیے, ایک سچویشن پیدا کرنے کے لیے کہ اچانک 3 مارچ کو سینٹ کے لیے الیکشن ہو رہے ہیں, اس سے پہلے مریم کو بلا لیا ہے, اب یہ ہو گیا, ایک ہیجانی کیفیت پیدا کی جائے, پھاڑ لو انتقامی کارروائی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلاں ہو گیا. کیونکہ آپ نے وہاں سے پتہ کیا, ہم نے یہاں سے کیا, ان کا ہماری طرف سے کوئی نوٹس جاری نہیں ہوا, تو جب ہوگا تو ہم واپس نہیں لیں گے. تو پھر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خبر انہوں نے خود چلوائی ہے؟ مجھے یہی لگ رہا ہے, ابھی میں چیک کر رہا ہوں, کیونکہ یہ خبر دینے کا مطلب ہی کچھ نہیں کہ 3 مارچ کو سینٹ کا اہم ترین الیکشن ہے, اگرچہ مریم اس میں ووٹر نہیں ہے, تو 2 کو ان کو بلانے کا, بھئی آپ نے اگست کے بعد بلایا ہی نہیں ہے. جی ہاں, لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس قانون ایک ہے یا 300 قانون ہے جن پر کام ہو رہا ہے. وہ وائی ہیو یو ناٹ ایک دفعہ بلایا تھا, اور ایک دفعہ جو پتھر کھا لیے ہیں وہی کافی ہے. یہ پوچھیں نا آپ سلیم شہزاد صاحب سے. نہیں, یہ سب سے ہی پوچھیں کہ شہزاد سلیم ہو یا ان سے بڑے ہوں, ہم تو سب سے پوچھتے ہیں. ہم نے کوئی جو ان کا اچھا کام ہے اس کی تعریف کرتے ہیں, اور پیریڈ. جی ہاں, اگر کوئی اچھا نہیں ہے کسی کا بھی ہے تو وہ جواب دے وہی ہے. جی, اگلی خبر یہ ہے کہ آج گیلانی صاحب شہباز شریف صاحب سے ملے, حمزہ شہباز صاحب سے ملے, اور اس ملاقات میں بھی جو تھا وہ سینٹ کا الیکشن زیر بحث آیا. تو ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں
وہ تو یہی ہیں کہ گیلانی صاحب شاید کامیاب نہ ہو سکیں اور ان کے جو معاملات ہیں وہ کچھ اور ہیں، اور سید یوسفزئی گیلانی کو پیپلز پارٹی نے جو میدان میں اتارا ہے وہ مقاصد نہیں ہیں جو بتائے جا رہے ہیں۔ زرداری صاحب کے مقاصد کچھ اور ہیں جو کہ ان کے ہارنے کے بعد مسلم لیگ نواز کو سمجھ آئیں گے۔ چودھری صاحب؟ نہیں، میں ابھی تک جو اطلاعات ہیں وہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے میری ابھی بھی، آپ کو پتا کہ یہ ویدر ون لائکس اٹ اور ناٹ، یعنی فواد چودھری جو وزیر ہیں وفاقی، اور ان کا خاندان سیاست میں کافی عرصے سے متحرک ہے اور ان کا مطلب ووٹ لے کے آتے ہیں اپنے حلقے سے، تو انہوں نے، میں نے ان سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا وی آر کمفرٹیبل 3 مارچ کو میرے پاس کا جو الیکشن ہے قومی اسمبلی کا۔ میرے پاس بھی یہی اطلاعات ہیں، آج بھی کچھ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں بھی جو وائبز آ رہی ہیں باہر، اس کے مطابق حکمران اتحاد اور پاکستان تحریک انصاف کو نہ تو کسی صوبائی اسمبلی میں کوئی گڑبڑ کا اندیشہ ہے اور نہ ہی قومی اسمبلی میں، سارے ہی کمفرٹیبل زون میں ہیں، اور گیلانی صاحب کا جو معاملہ ہے وہ بالکل اور ہے، اور یہ زرداری صاحب نے جو گیلانی صاحب والا کارڈ کھیلا ہے یہ کسی اور مقصد کے لیے کھیلا گیا، وہ ہم انشاءاللہ 3 مارچ کے بعد آپ سے شیئر کر لیں گے۔ مریم نواز نے آج پھر جی جو نیب نے نوٹس ایشو ہونے کی خبر دی، ذرائع سے جو خبر چلی پہ مریم صفدر صاحبہ نے کیا کہا وہ سن لیں۔ میرے خلاف نیب کی نوٹسز کی بات کی تو میرے خیال ہے سنا تو میں نے بھی یہی تھا، پھر اچانک سنا کہ وہ دھند میں وہ نوٹس بھی گم ہو گئے۔ دھند میں وہ نوٹس گم ہو گئے، تو میرا خیال ہے کہ سوچ سمجھ کے خبر بھی دینی چاہیے اور نوٹس بھی بھیجنا چاہیے۔ اگر آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے تو بالکل ایسی خبر ہی نہ چلوائیں، اور صرف ٹیسٹر ہے تو اس کا جواب آپ کو مل گیا۔ اب آگے چلتے ہیں جی، مارچ میں سینٹ کا الیکشن، بلاول بھٹو کیا کہتے ہیں؟ مارچ 3 کو الیکشن ڈے ہیں اور پھر مارچ کے آخر میں مارچ بھی ہوگا۔ حکومت کے ممبرز کو کہہ رہے ہیں، اتحادیوں کو کہہ رہے ہیں، سب کو کہہ رہے ہیں کہ اس گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو۔ چوہدری صاحب، یہ لنچ پہ بھی بلایا ہے بلاول بھٹو کو محترمہ مریم صفدر صاحبہ نے، تو کیا ان کے اختلافات ختم ہو جائیں گے؟ نہیں، وہ اختلافات ان کے کبھی بھی ختم نہیں ہونے، وجوہات اس کی اور ہے، لیکن ایک کامن گراؤنڈ تو ہے نا کہ ان کی تمام قیادتیں جو ہیں ان کا، یعنی ان پر ایک دو درجن مقدمات ہیں، کئی آگے ہیں سامنے، کئی ابھی پائپ لائن میں ہیں، تو ان کا کامن ہدف تو وہ بنتا ہے، ایک بات ہے۔ لیکن آپ بڑی خبر کیوں نہیں دے رہے کہ آج 4 سینیٹر جو وہاں سے ووٹ خرید کے کے پی سے الیکٹ ہوئے ہیں، ان کو ہائی پاورڈ کمیٹی نے ان کو نوٹس بھیج دیا کہ جب آپ کے پاس ووٹ نہیں تھے، یعنی ان سینیٹرز کو، ایک منٹ، آپ بات کر رہے ہیں ان سینیٹرز کی جن کے بارے میں مبینہ طور پہ ویڈیو آئی، جو کہ ووٹ خریدا گیا پیسے دے کے، جو 1 ارب 20 کروڑ مبینہ طور پہ اماؤنٹ بنتی ہے، اور اس ویڈیو سکینڈل کے بعد یہ ہم نے کہا تھا کہ وہ سینیٹر تو بیٹھے ہیں، جو منتخب ہوئے ان ووٹوں سے وہ تو موجود ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی کمیٹی نے ان تمام سینیٹرز کو نوٹس ایشو کر دیا اور ان کو بلا لیا، ان کو کہا بھی جب آپ کے ووٹ نہیں تھے تو آپ سینٹ کس طرح پہنچے، سینیٹر کس طرح بنے ہیں، آئیں اور بتائیں کہ وہ آپ کے ووٹ کہاں سے آئے، کتنا پیسہ لیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑی آج کی خبر ہے، اگر کوئی سمجھے، اگر اس کو منطقی انجام تک لے کے جایا جاتا ہے تو وہ 4 نام جو ہیں وہ بھی اگر آپ دیکھ لیں اسکرین پر دے دیں۔ جی، وہ ربینہ خالد ہیں، آپ کے بہرامند تنگی ہیں، دلاور صاحب ہیں، اور یہ ٹوٹل 4 ہیں، شاید مشتاق صاحب ہیں، 4 سینیٹر ہیں جی جن کو یہ نوٹس ایشو ہوا ہے۔ اس کی تصحیح وہاں سے تصحیح کر لیں کمیٹی کی طرف سے جی، لیکن یہ بہت بڑا واقعہ ہے کہ آج بالآخر اس طرف کام گیا ہے کہ پیسے دے کے، لوٹ مار کر کے اور ناجائز طریقے سے پیسہ دے کے ووٹ خریدے جائیں اور اپنی پارٹی کا ڈسپلن تباہ کیا جائے۔ ایسے لوگوں کے ووٹوں سے، یعنی جو سینٹ میں لوگ پہنچے ہیں، ان کو اب حساب دینا پڑے گا، مے بی ٹوڈے مے بی ٹمارو۔
اسی لیے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ 3 مارچ کے الیکشن کے لیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سپریم کورٹ میں بھی بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں تو اس پہ کیا کیا، تو اس کا جواب تھا کہ نفی میں تھا آج تک کہ کچھ نہیں ہوا. تو اب پارلیمانی کمیٹی نے ان کو بلایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمانی کمیٹی ہے یا پارلیمانی کمیٹی ہے؟ یہ پارلیمانی کمیٹی ہے. کیبنٹ نے بنائی سرکاری کمیٹی ہوگی نا سر، 3 وزیروں پہ مشتمل ہے یہ، اور انہوں نے رپورٹ سبمٹ کرنی ہے، آگے سفارشات دینی ہے کہ ان کو کس فورم پہ آگے فردر کارروائی کی جائے. وہ کرمنل پروسیڈنگ بھی ہو سکتی ہیں، وہ نااہلیت بھی ہو سکتی ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. انہوں نے اپنی ریکمنڈیشنز دینی ہیں اور یہ کیبنٹ کو رپورٹ سبمٹ کریں گی واپس. صابر صاحب یا فواد چودھری کو فون کرے نا، میرا خیال ہے وہ بھی ممبر ہے، کہ یہ کیا خبر ہے ہمارے پاس جو ہے. جی فواد چودھری ہیں، شہزاد اکبر صاحب ہیں، شری مزاری صاحب ہیں، تینوں ہیں، اور یہ ارشد شریف صاحب بھی ہمارے گئے تھے. ان کو وہ ویڈیو وغیرہ تمام ثبوت دے کے آگے ان سے پوچھ لیں کون کون ممبر ہے اور کمیٹی کا نام کیا ہے. 3 ممبر بتا رہا ہوں، 3 ممبرز کمیٹی ہے، 3 وزیر ہیں اس میں، 1 مشیر 2 وزیر. یہ تو پھر میرا خیال ہے یعنی پہیا گھوم گیا ہے. اب یہ آگے جا کے پتہ چلے گا کہ پہیا گھومتا ہے یا پہیے کو روکا جاتا ہے. میں بتا رہا ہوں نا کہ آج امپورٹنٹ میٹنگز ہوئی ہیں اسلام آباد میں، اور کچھ وزیر کافی متحرک نظر آئے ہیں، تو اس لیے آپ کا مطلب یہی کمیٹی ہے جدھر ارشد شریف بیٹھے ہیں؟ جی یہ وہی کمیٹی ہے، بالکل ایک ہی کمیٹی تحقیقات کر رہی ہے. انہوں نے سفارشات دینی ہے، ریکمنڈیشن دینی ہے، کابینہ کو رپورٹ سبمٹ کروانی ہے کہ فردر کیا کرنا ہے. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی بھیج سکتے ہیں، ریفرنس بھی بھجوائے جا سکتے ہیں. الیکشن کمیشن کو بھی کہا جا سکتا ہے، ایف آئی اے کو بھی کہا جا سکتا ہے، نیب کو بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ پیسے لینے والے اقرار کر چکے ہیں کہ ہم نے پیسے لیے، اور جب پیسے لیے تو ان پیسوں کے نتیجے میں جو سینیٹر بنے ان کا تو کچھ نہ کچھ ہونا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. بات وہی ہے کہ ایک بار پھر مریم صفدر صاحبہ نے آج یہ کہا کہ ڈسکا میں ہمیں سب پتہ ہے کہ کیا ہوا، کون کون لوگ تھے، تو آپ خود بتا دیں یا پھر میں یہ راز فاش کروں گی. سنائیے جی. اس میں ایجنسیز انوالو تھیں، اس کو پرائم منسٹر کا آفس کہتے ہیں. وہاں سے آرڈرز اور انسٹرکشنز کے بغیر ایک سوئی بھی نہیں ہل سکتی. تو میں یہ اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ نام میرے پاس آ چکے ہیں. انتظار کر رہی ہوں کہ ای سی پی کے پاس کیا کیا ثبوت ہیں وہ سامنے آئیں، یہ خود سچ بتا دیں، ورنہ وہ حقائق مجھے عوام کے سامنے لانا پڑیں گے. ایک ڈیرے پر لے جا کر وہاں پی ٹی آئی کا کون کون سا رکن موجود تھا، وہاں کس کس ایجنسی کا کون سا رکن موجود تھا، میں اچھی سے جانتی ہوں. اگر یہ چیزیں ایکسپوز نہ کی تو یہ میں کر دوں گی. جی چوہدری صاحب، یہ میرا خیال کوئی آج تک ہم نے بڑی عمر گزاری ہے سیاست میں، اس طرح کے ہم نے لوگ نہیں دیکھے کہ تم ایسا کو میں ویسا کر دوں گی. بھائی کریں جو کرنا ہے آپ نے. پہلے تو یہ اس کا چیز کا کیوں نہیں جواب لیتے صابر شاکر صاحب کہ انہوں نے 1,58,000 ووٹ جو نکلوایا تھا این گروپ کا اور 143 نکلوایا تھا 1000 اس کا پی ٹی آئی کا، وہ ووٹ دکھائیں کہاں ہیں؟ باقی تو باتیں بے معنی ہیں. یہ رزلٹ بنا کے کوئی خواجہ نام کی خاتون ہے جو ان کی کسی کے بانجی ہے، اس نے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا ہے اور میڈیا پر چڑھوایا ہے. تو یہی ہے نا، اس کا تو جواب لیں ان سے. ہائبرڈ جنگ اسے ہی کہتے ہیں نا سر. ادھر نہیں آتے، ادھر نہیں آ رہے. سوشل میڈیا کے ذریعے ہونا تو چاہیے تھا. نہیں یہ بھی ستو پی کے یا دھنیا پی کے ستے نے حکومت والے کہ بھئی آپ نے آج تک یہ پتہ کیوں نہیں کرایا. تو پھر آپ اور میں کوئی رزلٹ فیبریکیٹ کر سکتے ہیں؟ کوئسچن ڈزنٹ ارائز. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. ایک اور خبر اور وہ ہے سینٹ میں الیکشن اور سپریم کورٹ میں معاملہ ہے اوپن بیلٹ سیکرٹ بیلٹ. تقریباً تمام مرکزی وکلاء جو ہیں وہ اپنے آرگومنٹس کمپلیٹ کر چکے ہیں. کل اس کی ہیئرنگ ہے اور اب فیصلے کا وقت بھی قریب آ گیا ہے. ایک بریک پہ جانے سے پہلے احسن اقبال صاحب نے بڑی گفتگو کی ہے، وہ آ کے بتاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج سپریم کورٹ میں جو ہیئرنگ ہوئی وہ تقریباً اب جا رہی ہے اختتام کی طرف. تمام مرکزی وکلاء اپنے دلائل مکمل کر چکے ہیں اوپن بیلٹ اور سیکرٹ بیلٹ. اس میں احسن اقبال صاحب نے آج بہت ہی
ایسی منطق لے کے آئے ہیں کہ جو ہمیں تو نہیں سمجھ آ سکی. اگر آپ کے سمجھ آئے, کل انہوں نے بات کیا, اگر آپ کے سمجھ آئے تو ضرور بتائیے گا ہمیں. اور وہ ہے سیکرٹ بیلٹ کے حق میں. ذرا سنیے کیا کہتے ہیں. یہ بیلٹ جو ہے نا, یہ سب سے سیکرٹ ٹرسٹ ہے. یہ وہ ٹرسٹ ہے جس کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنے خاندان کی گردن کٹا لی, لیکن اس پہ سمجھوتا نہیں کیا, اس کی حفاظت کی ہے. وہ کہتے ہیں جی بیلٹ اتنا وہ مقدس ہے کہ حضرت امام حسین سے انہوں نے اس کو جوڑا. دوبارہ سنیے وہ کیا کہتے ہیں. یہ بیلٹ جو ہے نا, یہ سب سے سیکرٹ ٹرسٹ ہے. یہ وہ ٹرسٹ ہے جس کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنے خاندان کی گردن کٹا لی, لیکن اس پہ سمجھوتا نہیں کیا, اس کی حفاظت کی ہے. یہ اس کی حفاظت کی ہے. تو چوہے صاحب آپ کی سمجھ میں آیا کچھ؟ بھائی میں تو غلام حسین ہوں, تو مجھے تو نہ سمجھائے نا کہ حضرت امام حسین سے اور اس واقعہ سے آج کے حالات و واقعات کیا تعلق ہے. یہ کس کو بیوقوف سمجھتے ہیں. اور بھائی نواسہ رسول جو ہے وہ اب دین اسلام کے لیے انہوں نے قربانی دی, نہ کہ یہاں کے چور ڈاکو اچکوں کے ووٹوں کے لیے, جنہوں نے خود 1,60,000 ووٹ اپنے اور 1,40,000 دوسروں کے 6 گھنٹے پہلے یعنی اس کا رزلٹ اناؤنس کر دیا. اور الٹا میڈیا والے جو ہے پریشان ہو گئے بھی یہ رزلٹ کہاں سے آیا ہے. اب کیوں نہیں وہ رزلٹ 1,09,10,000 اور 1,01,000 یہ وہ دونوں ملا کے تو 1,00,000 ووٹ کہاں سے گئے. اس کا میں پوچھتا ہوں, اس کا جواب نہیں. حضرت امام حسین کو نہ ہی لائے بیچ میں. وہ تمام مسلمان اپنے تمام اہل و عیال کی گردنیں کٹوانے کو تیار ہے حضرت امام حسین اور ان کے مشن کے لیے اور ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے. یہ ادھر نہ جائیں اور اپنی جو کرتوت ہیں اور اپنی لیڈرشپ کے کرتوت جو ہے نا وہ بتائیں. بس وہ نہیں بتانے, اصل میں اس میں بتانے کے لیے ضرورت ہے کہ مال واپس کیا جائے. چوہے صاحب سینٹ خفیہ ووٹر کا اپنا راز ہے, رضا ربانی صاحب کہتے ہیں, اور ووٹر اپنا راز کسی اور ووٹر سے تو شیئر کر سکتا ہے لیکن ریاست سے نہیں کر سکتا. آپ اس سے آپ خود حذف کھول لیں کہ کیا مطلب ہے اس کا, کہ ووٹر اپنا راز کسی اور ووٹر سے تو شیئر کر سکتا ہے, ریاست سے نہیں. یعنی اسٹیٹ یا گورنمنٹ انوالو نہیں ہو سکتی اس سیکریسی میں, لیکن جس سے پیسے لے کے ووٹ دیے جا رہے ہیں اس کو وہ ضرور بتا سکتا ہے. سینٹ کے لیے آئین میں فری ووٹ کا لفظ استعمال نہیں ہوا, جسٹس اعجاز الاحسن, اور آئین میں کہیں نہیں لکھا سینٹ کے لیے خفیہ ووٹنگ نہیں ہوگی, رضا ربانی. آئین یہ بھی نہیں کہتا کہ سینٹ الیکشن قانون کے مطابق ہوں. اگر پارلیمنٹ سینٹ الیکشن میں ترمیم کرے تو کیا اوپن بیلٹ ہو سکتا ہے, جسٹس اعجاز الاحسن کا سوال. آئین سے متصادم نہ ہو تو ترمیم ہو سکتی ہے. فاروق ایچ نائک جو سوال ریفرنس میں پوچھے گئے اس پر ہی جواب دیں, کیونکہ آج وکلا نے صدارتی آرڈیننس کو بھی ذرا اس میں لانے کی کوشش کی تھی, تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح طور پہ کہا کہ صدارتی آرڈیننس نہ ہی یہاں پہ زیر بحث ہے, نہ ہی اس کے بارے میں ہم کوئی رائے دیں گے. خفیہ ووٹنگ ہونی چاہیے یعنی فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی, یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے الفاظ ہیں جی. اور اگر آئین کہتا ہے خفیہ ووٹنگ ہوگی تو پھر ہوگی, یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے. لیکن جو اگلی بات ہے جس پہ اب سارا فوکس کیا جا رہا ہے, اور مجھے لگتا یہی ہے کہ اب اس پہ سپریم کورٹ اپنی رائے دے گی اور اپنی اوپینین دے گی, اور آئین کی تشریح کرنے کا جو فریضہ آئینی فریضہ ہے وہ ادا کرے گی. وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے آج کہا کہ عدالت نے تعین کرنا ہے کہ سینٹ کا الیکشن آرٹیکل 226 اس پر لاگو ہوتا ہے یا نہیں. یہ ہے وہ بنیادی سوال, اور اس کی وضاحت میں آپ کو بتا دوں چوہے صاحب. اب اگر سپریم کورٹ یہ کہہ دیتی ہے کہ یہ سینٹ کا الیکشن آرٹیکل 226 کے ہی نیچے ہے اور یہی ڈیل کرتا ہے, تو ایسی صورت میں یہ فیصلہ دے دیا جائے گا, اپنی رائے دے دی جائے گی, اور پھر سیکرٹ بیلٹ برقرار رہے گا, اور وہ ختم کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی.
اور جو صدارتی آرڈیننس جاری کیا ہوا ہے حکومت نے وہ ویلڈ نہیں رہے گا، وہ غیر مؤثر ہو جائے گا۔ اگر سپریم کورٹ یہ کہتی ہے تشریح میں کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ آرٹیکل 226 کے پہ لاگو اس پہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے نیچے، الیکشن آرڈرز کے نیچے ہے، تو پھر اوپن بیلٹ ہوگا اور جو صدارتی آرڈیننس جاری ہوا ہے وہ از خود یعنی کہ بحال کیا مطلب ہے، وہ فنکشنل تصور کیا جائے گا، پھر الیکشن اس کے تابع ہوں گے۔ تو یہ اب سپریم کورٹ نے آج کہا ہے، اور آگے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ سپریم کورٹ پارلیمان کا متبادل نہیں ہے، ریاست کے ہر ادارے نے اپنا کام اپنی حدود میں رہ کر کرنا ہے، پارلیمان کا اختیار اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان، قانون میں کبھی خلا نہیں ہوتا، کوئی قانون ختم ہو تو اس سے پہلے والا قانون از خود بحال ہو جاتا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان، آپ نہیں کہہ سکتے کہ تمام الیکشن ایک ہی طریقے سے ہوں گے۔ اگلی یہ بھی ایک اہم سوال ہے، سیکرٹ اور اوپن دونوں کے لیے اچھی اور بری رائے موجود ہے، ریفرنس آ چکا ہے، اس پہ رائے ہر صورت میں دیں گے۔ کیس کی مزید سماعت کل 12 بجے تک ملتوی۔ تو چوہدری صاحب، مجھے لگتا ہے کہ اب آرٹیکل 226 کی وضاحت کر دی جائے گی اور یہ بتایا جائے گا کہ سینٹ الیکشن کون ڈیل کرتا ہے۔ وہ آپ نے جو بہت سارے لوگ جو ہے مرضی کے نتائج نکالتے ہیں، ہیونگ سیڈ دس، آپ کو اگر میں یہ کہوں کہ 226 کے تحت ووٹر جو ہے اپنا سیکرٹ ہے یعنی خفیہ رائے شماری کے ذریعے ووٹ دے چکا ہے، اور وہ ایم پی اے کو اور ایم این اے کو ووٹ دینے کے بعد ختم ہو گیا وہ 226 کے تحت الیکشن۔ اب تو وہ جو بندوں کو ووٹ دیا ہوا ہے وہ انہوں نے اپنے سامنے جو کینڈیڈیٹس ہیں مختلف پارٹیوں کے یا انڈیویجولز، ان کو ووٹ دینا ہے، ہرانا ہے یا جتوانا ہے۔ یہ دس از ناٹ انڈر دی کانسٹیٹیوشن، دس از سبسیکوینٹ ٹو ballots having been polled by a voter in general elections۔ یہ اس کو اٹریکٹ کر رہا ہے، یہ جو ہے یہ وہ دوسرا انہوں نے پروویژن دی ہوئی ہے اس کے تحت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، عجیب تماشا لگایا ہوا ہے، اور وہ صاحب آرگومنٹ دے رہے ہیں جنہوں نے 18ویں ترمیم کے ذریعے اس ملک میں ریاستی ڈھانچہ جو ہے وہ اس کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ کتنے سال ہو گئے اس امینڈمنٹ کو، اور اب کئی محکمے ہیں، نہ وہ اسلام آباد میں ہے، نہ فیڈرل گورنمنٹ کے ہے، نہ صوبے میں، نہ صوبے میں کام ہو رہا ہے، نہ مرکز میں، اور اس میں سب سے بڑا محکمہ آپ کو پتا ہے یہ خوراک و زراعت تھا۔ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، جس کو ملیا میٹ کر دیا۔ اس میں ہیلتھ تھا۔ میں اب اس میں لمبے کام میں نہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ 226 کی پروویژن اس الیکشن پر اس لیے نہیں ہے اپلیکیبل کہ وہ لوگ پڑھ چکے ہیں، ہم عام ووٹر نے ووٹ آئین کے تحت دے دیا ہوا ہے۔ اب یہ الیکٹڈ لوگ ہیں، انہوں نے اپنے ووٹروں کے ذریعے سینیٹرز منتخب کرنے ہیں، ڈائریکٹ سینیٹر منتخب نہیں ہو رہے جیسے کہ امریکہ میں ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ایم آئی کلیئر؟ یس آف کورس 100% کلیئر۔ اور آپ مجھے بتائیں وہ بیانے پکڑنے والے کدھر گئے؟ وہ میں اسی کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں نا کہ اب یہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی اور ان کو میرا خیال ہے پتہ چل چکا ہے کہ یہ معاملہ گڑبڑ ہونے جا رہا ہے، اس لیے پھر اگین محترمہ مریم صفدر صاحبہ کہتی ہیں ایسے معاملات میں سپریم کورٹ کو نہیں الجھنا چاہیے۔ کیا کہتی ہیں سنیں۔ میں سپریم کورٹ کو پہلے بھی یہ ریکویسٹ کر چکی ہوں کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، آپ اس میں پارٹی نہ بنیں۔ پرسیپشن اس کا یہی آئے گا کہ عمران خان کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کے لیے اگر سپریم کورٹ عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف دیتا ہے تو پاکستان کی عوام اس کو ایک بائسڈ فیصلہ سمجھے گی۔ سپریم کورٹ کو اس گندے سیاسی کھیل میں گھسیٹیں گے تو ہم آپ کو ایکسپوز کریں گے۔ شاہ صاحب یہ بتائیں لو کہ اب یہ سپریم کورٹ میں بتا رہا ہوں یہ سب کو دھمکیاں دے رہی ہیں اور بلیک میل کر رہی ہیں۔ میں ذرا تھوڑا سا آپ سے بھی اجازت کہ یہ پاناما پہ خط چیف جسٹس آف پاکستان کو کس نے لکھا تھا کہ اس بارے میں اس میں سپریم کورٹ کو کس نے گھسیٹا تھا؟ وہ وزیر اعظم آرمی چیف نے آرمی چیف نے یا عمران خان نے یا آصف علی زرداری صاحب نے؟
اس وقت خورشید شاہ صاحب پیپلز پارٹی کہتی رہی ان کو کہ اس معاملے میں آپ کسی اور ادارے کو انوالو نہ کریں، یہ سپریم کورٹ کو نہ کریں، اپنی عزت کسی اور کے ہاتھ میں نہ دیں، بلکہ ان کے الفاظ سے اپنی داڑھی کسی اور کو نہ دیں، یہ ہم بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں۔ لیکن چیف جسٹس آف پاکستان تھے زہید جمالی صاحب، ان کو لکھ دیا خط۔ اس کے بعد میمو گیٹ سکینڈل میں چوہے صاحب کون گیا تھا سپریم کورٹ کو، کس نے گھسیٹا تھا میمو گیٹ سکینڈل میں؟ نواز شریف صاحب نے یا اس وقت کے آرمی چیف نے؟ وہ وکیل بن کے پیش ہوئے تھے، جی ہاں، اس میں کالا کوٹ پہن کے گئے تھے۔ اور پھر خواجہ آصف صاحب گئے تھے راجہ رینٹل کے لیے، وہ پرویز اشرف صاحب کے لیے، اس میں سپریم کورٹ کو کس نے گھسیٹا تھا؟ تو یہ اب چونکہ ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ سپریم کورٹ ایک خاص ڈائریکشن پہ پہنچ چکی ہے، وہ بڑی فوکسڈ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کس پہ رائے دینی ہے، اس لیے شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت خطرناک ہوگا، اس پہ کوئی رائے نہ دی جائے اور یہ سارا کچھ بند ڈبوں میں کیا جائے۔ اچھا ایک اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آج ذرا میرا دل کر رہا ہے کہ آپ سے مذاق کیا جائے۔ بالکل کریں۔ اگر یہ کر دیا جائے کہ جب ووٹ دینے گیا ہے چودھری یا رانا صاحب یا کوئی، تو ووٹ دینے تک تو وہ خفیہ دی مومنٹ ہی ہیز پولڈ ہز ووٹ اٹ از اوپن۔ تو یہی بحث ہو رہی ہے، بحث بھی یہی ہو رہی ہے۔ تو میں وہ جو پیسے خرچ کر رہے تھے کروڑوں اربوں روپے، وہ ابھی میری اطلاعات یہ ہے کہ وہ ابھی سودے نہیں ہو رہے، ابھی کچھ وہ کام کوئی ٹھنڈا پڑ گیا۔ ایک بریک پہ جانا ہے، بریک واپس آتے ہیں تو پھر بتائیں گے سودے کیوں رکے ہوئے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اب چلتے ہیں ذرا فیٹف کا جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ فیٹف سے اچھی خبر آنے کی امید ہے، اور یہ نوید سنائی ہے خلیج ٹائمز نے، اور اس کا خیال ہے کہ اس یعنی کہ فروری میں، یعنی کہ جو اس وقت چل رہا ہے، آج ہیئرنگ مکمل ہونی ہے، جائزہ مکمل ہو جائے گا۔ پاکستان نے جو رپورٹ سبمٹ کروائی ہے 27 پوائنٹس سے متعلق، اور اگر فیٹف کی کمیٹی مطمئن ہو جاتی ہے تو کل اہم اعلان ہو سکتا ہے 25 تاریخ کو، اور پاکستان کا نام فیٹف کی گرے لسٹ سے ریموو ہو سکتا ہے۔ خلیج ٹائمز کی خبر، وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں بی ریمووڈ فرام گرے لسٹ دس ویک if فیٹف ناٹ انسسٹ on an on-site visit to verify the actions taken by the country to implementation its 27 points agenda۔ یہ فیٹف کے بارے میں خلیج ٹائمز اس نے کہا ہے کہ جی پاکستانی سفارتی حلقے فیٹف ایجنڈے کے تمام 27 نکات پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے مطمئن ہیں۔ اگر فیٹف رکن ممالک 27 نکاتی ایجنڈے کی آن سائٹ تصدیق پر اصرار نہیں کرتے تو پاکستان گرے لسٹ سے نکل جائے گا۔ فیٹف اجلاس پاکستان کے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فنڈنگ کے خلاف اقدامات پر عمل درآمد کی تصدیق کے لیے گروپ پاکستان بھیجتا ہے تو پاکستان کو جون 2021 تک گرے لسٹ میں رکھا جا سکتا ہے۔ فیٹف اجلاس پاکستان کو گرے لسٹ نکالنے سے متعلق حتمی فیصلے کا اعلان کل کرے گا۔ تو چوہے صاحب، سوائے ایک آدھ ایشو کے تقریباً تمام پاکستان پورے کر چکا ہے، اور ایک پہ جزوی طور پہ کام کر رہا ہے، اور اس کے بارے میں پاکستان کا بڑا موقف واضح ہے کہ جوڈیشل سسٹم کسی بھی ملک کا ہو اس میں ایک حد تک تو کنوے کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی قومی سلامتی کے معاملات میں، لیکن اس ایک حد سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ عدالتی نظام انصاف انڈیپینڈنٹلی کام کرتا ہے اور اس کو آئینی تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ باقی لیجسلیشن ہو چکی، منی لانڈرنگ کے بارے میں، ٹیرر فائنینسنگ کے بارے میں، کل عدم تنظیموں کے بارے میں، سب کچھ ہو چکا۔ تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مخالف قوتیں ہیں وہ اس کو سیاسی ہتھیار کے طور پہ مزید 3-4 مہینے کے لیے لٹکائیں گی؟ نہیں، وہ لٹکائیں یا نہ لٹکائیں، مثلا جیسے یہ جو ابھی ڈسکا کا الیکشن ہے، اگر وہ ری پولنگ کا آرڈر ہوتا ہے کہ اتنے پولنگ سٹیشنوں پر ری پولنگ ہو جائے پھر بھی پی ٹی آئی جیت جائے گی، اگر کل اناؤنس ہو جاتا رزلٹ تو پھر ان کے ویسے ہی حق میں ہے۔ تو اسی طرح ایف اے ٹی ایف ابھی فرض کرے 6 مہینے اور بھی اس کو لٹکاتی ہے،
لیکن اب میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ بلیک لسٹ میں جانے کا چانس نہیں ہے. جی ہاں، خدا نہ خواستہ 2% سے زیادہ، یعنی یہ گرے لسٹ میں رہ سکتا ہے، کوئی بدنیتی ہو، اور یا ہو سکتا ہے کہ کل ویسے ہی FATF جو ہے فیصلہ دے دے کہ پاکستان کو وائٹ لسٹ میں کر دیا گیا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے واشنگٹن کی کیا سوچ ہے، کیونکہ واشنگٹن کی وجہ سے ہی یہ سارے مسائل ہیں، اور انڈیا نے یہ معاملہ اٹھایا تھا، اور بنیادی طور پہ تو یہ 2-3 ملک ہی ہیں پاکستان کو گرل کرنے کے لیے، جبکہ اس سے کہیں زیادہ حالات خراب ہیں انڈیا کے اپنے، ان کی طرف کوئی نہیں جاتا. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ واشنگٹن کا موڈ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اب تو آفیشلی کہہ چکا ہے کہ اب جو فیٹف میں جو چیزیں چل رہی ہیں پاکستان کے خلاف اتنے اقدامات کے باوجود اس کو گرے لسٹ میں، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ٹول کے طور پہ پاکستان کے خلاف اس کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس میں نیک نیتی سے زیادہ بد نیتی ہے. چوہدری صاحب 10 سیکنڈ. نہیں، انشاءاللہ پاکستان اس سے بھی نکلے گا، اور بھی پاکستان انشاءاللہ تعالی بڑی ترقی کی راہوں پر چلے گا. اونلی تھنگ از اگر پاکستان کے لوگ چوروں ڈاکوؤں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں تو. صرف پاکستان کے لوگ نہیں، پاکستان کے اعلیٰ ترین لوگ بھی. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.